بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. وقال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نبی علیہ السلام نے قیامت کی دو طرح کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. وہ نشانیاں جو چھوٹی چھوٹی ہیں اس کو بھی بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کو بھی بیان فرمایا جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں کہی جاتی ہیں. یہ قیامت کی کل 10 بڑی نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے پہلے پہلے ہوگا، اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی. ان نشانیوں میں حضرت مہدی کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کی آمد اور یاجوج ماجوج کا ظہور، اتنا تذکرہ میں کر چکا ہوں. ان بڑی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی زمین میں دھسائے جانے کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی، اور اس میں آپ نے 10 علامتوں کا، 10 بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اور آگے فرمایا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے 3 مرتبہ زمین کو، 3 علاقوں میں زمین کو دھسا دیا جائے گا. ثلاثۃ خسف، 3 مرتبہ زمین دھسائی جائے گی. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، کہ مشرق کے اندر زمین کو دھسا دیا جائے گا، مغرب میں زمین کو دھسا دیا جائے گا، اور جزیرۃ العرب میں زمین کو دھسا دیا جائے گا. جیسے آپ نے قارون کے بارے میں سنا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بڑا مالدار تھا، اور لوگ اس کا مال دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے کہ کتنا خوش نصیب ہے، اس کے پاس کس قدر مال ہے. لیکن ایک پیسہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتا تھا، بلا کا وہ بخیل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، کہ ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، قارون کو بھی دھسایا اور قارون کے محل کو بھی زمین میں دھسا دیا. اسی زمین میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے دھستا رہے گا. اسی طرح قرب قیامت میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے لوگوں کو دھسا دیا جائے گا. ایک پورا پورا علاقہ مشرق کا زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا. مشرق کے اندر، مغرب کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر اگر ایسا ہو جائے تو یہ قیامت کی بڑی علامت ہے، یعنی قیامت کا آنا بالکل قریب ہو چکا ہے. قیامت کی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتے ہیں انتظار کرو یہاں تک کہ آسمان لے کر آئے گا واضح دھواں، ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آئے گا.
یخشی الناس ھذا عذاب علیم، وہ دھواں سارے لوگوں کو ڈھانک لے گا، کوئی آدمی اس دھوئیں سے بچ نہیں پائے گا، ہر شخص اس دھوئیں کو محسوس کرے گا، پوری دنیا میں ہر طرف دھواں ہی دھواں چھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ دخان کے اندر اس آیت کریمہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس دخان سے مراد کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ ہے کہ دخان سے مراد وہ دھواں ہے جو مشرکین مکہ کو نظر آیا تھا۔ مشرکین مکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مان رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دین کی طرف بار بار دعوت دے رہے تھے اور بار بار مکر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ ان پر مسلط فرما یوسف علیہ السلام کے زمانے کے 7 سالہ قحط کی طرح ان پر قحط مسلط فرما دے۔ اب ایسا قحط پڑا، بارش ہونا بند ہو گئی، اور اس قدر خطرناک قحط تھا کہ زمین نے اناج اگانا بند کر دیا۔ ان لوگوں نے مردوں کو کھایا، بلکہ مردوں کی ہڈیاں چبانے پر یہ مجبور ہو گئے۔ سخت پریشانی کے عالم میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رحم کی بھیک مانگتے ہوئے حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ تعالی رحمت کی بارش نازل فرما دے، ہماری یہ مصیبت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے بارش نازل فرمائی اور یہ سلسلہ بند ہوا، ختم ہوا۔ اسی کو امام علامہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اس دھوئیں سے مراد وہی دھواں ہے جو مشرکین مکہ پر مسلط ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا ہے، یوم تأتی السماء بدخان مبین فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یخشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے پروردگار اس عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آیت قرینہ کے سیاق سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے درست ہے، یعنی دخان کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دخان کا ظہور ہوگا۔ قرب قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بطور قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی کا ظہور ہوگا، اور وہ ہے دھواں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں تذکرہ فرمایا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ 10 علامتیں بیان فرمائیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت دھواں بھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا نام تھا ابن سیاد۔ بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے جس کا بعد میں ظہور ہوگا۔ ابن سیاد یہودی خاندان کا بچہ تھا اور غیب کی خبریں بتایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، آپ نے اپنی مٹھی بند فرمائی اور فرمایا کہ میں نے تجھے ایک چیز چھپا رکھی ہے، بتا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا الدخ، پورا نہیں بتا سکا لیکن دخان کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخسا ولا تعد قدرک، دور ہو جا، اپنی حد سے تجاوز مت کر۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے چلے آئے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دخان کا ابھی ظہور نہیں ہوا ہے،
دخان کا ظہور قرب قیامت کے اندر ہوگا۔ وہ دھواں جب نظر آئے گا وہ قیامت کے قریب ہونے کی بڑی علامت ہوگی۔ اور ایک نہیں کئی ساری حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت کے اندر دھواں کا ظہور ہوگا، یعنی آسمان پر دھواں ہی چھا جائے گا۔ لوگ اپنے گھروں میں جائیں گے وہاں پر دھواں، اور گھر کے باہر نکلیں گے ادھر بھی دھواں۔ روایت میں آتا ہے کہ جو سچے ایمان والے ہوں گے ان کے لیے یہ دھواں مثل زکام کے ہوگا اور ان کی ناک کے راستے سے نکل جائے گا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن کافروں کے بدن کے روئے روئے سے اور ان کے ایک ایک مسامات سے وہ دھواں نکلے گا، ان کے منہ سے بھی دھواں نکلے گا، ناک سے بھی، کان سے بھی، اور ہر طرف سے دھواں ہی دھواں نکلے گا۔ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس دھوئیں کا آنا برحق ہے اور یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد قیامت کی ایک بڑی نشانی بیان فرمائی، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ جس دن تیرے رب کی بعض آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض نشانیاں سامنے آ جائیں گی، اس دن کسی ایمان والے کو، کسی شخص کو ایمان کام نہیں آئے گا جو پہلے سے کافر تھا۔ ان بعض نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اگر وہ چاہے کہ میں ایمان لا کر کچھ خیر کا کام کر لوں تو فرمایا کہ اس کا خیر کا کام معتبر نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں نقل کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے۔ اگر سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آیا، حدیث میں فرمایا کہ اب لوگ ایمان لائیں تو ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، اور توبہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہوگا۔ لوگوں نے بیان کیا، مفسرین نے، کہ یوم یاتی بعض آیات ربک سے مراد، بعض آیات سے مراد سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ مشرق کے بجائے سورج جب مغرب سے نکل جائے تو ایمان والے اگر توبہ کریں گے تو ان کا توبہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اب اعمال نامہ بند ہو گیا، فرشتوں نے لکھنا بند کر دیا، اب کوئی نیکی ہماری لکھی نہیں جائے گی، توبہ کرنا چاہیں گے توبہ قبول نہیں ہوگا۔ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد 120 سال کے بعد قیامت آئے گی۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے سورج جب مغرب سے نکلے گا، مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، تو 120 سال اسی حال میں گزر جائیں گے، اور نہ لوگوں کا ایمان قبول ہوگا، نہ لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دروازہ بنوایا ہے جس کو باب التوبہ کہا جاتا ہے، توبہ کا دروازہ، جس کی مسافت 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، یعنی دروازے کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ 70 سال تک کوئی چلتا رہے تب وہ دروازہ ختم ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتے رہیں گے، الا یہ کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا، اب کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے توبہ ضرور کر لینا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث سے فرمایا
ان اللہ تعالی یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول فرمائیں گے جب تک سانسیں نرخرے میں اٹک نہ جائیں، یعنی زندگی سے جانے کا وقت ہو گیا، روح نکل رہی ہے، آخرت کا منظر سامنے آ گیا، جنت اور جہنم اور انسان کے اپنے اعمال کا بدلہ سامنے دکھنے لگا، اس وقت اگر کوئی شخص توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے، لیکن مرنے کا وقت آ گیا، فرشتہ حاضر ہے سامنے اور روح نکال رہا ہے، اس وقت بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ میری توبہ، تو اب اس وقت توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہر وقت اپنی گناہوں سے استغفار کرتے رہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، آپ کے لیے استغفار کی کیا ضرورت، لیکن پھر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں، تو ہم لوگ سراپا گناہگار، ہمیں استغفار کی کتنی ضرورت ہے۔ ہمیں روزانہ اگر شام کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لینا چاہیے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے نماز پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اے اللہ اب تک جو ہوا سو ہوا، اب مجھے معاف فرما دے، اب مجھے راہ ہدایت پر چلا دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ انسان کو اپنی گناہوں سے روزانہ معافی مانگتے رہنا چاہیے، معلوم نہیں وہ گھڑی کب آ جائے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اور معلوم نہیں کب ملک الموت آ جائے۔ آج تو دیکھتے ہیں اچانک اموات ہو رہی ہیں، آدمی اچھا بچھا جو ہے چل رہا ہے، کسی کو تصور بھی نہیں ہے، 15 سال کے لڑکوں کو کینسر ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی نابالغ ہیں ہارٹ اٹیک سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اس قدر اچانک اموات ہو رہی ہے کہ تیاری کا کوئی وقت ہی نہیں ملتا۔ ابھی ہم لوگ ایک جنازے کے بعد پہنچے ابراہیم پور، معلوم ہوا کہ رات میں سوئے اور صبح سویرے تہجد میں ان کا اٹھنے کا معمول تھا 4 بجے، اور جب لوگ گئے بستر پہ دیکھا تو انتقال ہو چکا ہے۔ آدمی سویا ہے اور صبح کو گھر والے جگانے کے لیے پہنچ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ انتقال ہو چکا ہے۔ اس قدر تیزی سے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں اور تیزی سے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے اور لوگ اچانک جا رہے ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے توبہ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم تموتون کما تحیون، جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی ہی موت بھی آئے گی۔ اگر ہماری زندگی نمازوں والی ہے، اللہ کے حکموں پر چلنے والی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ہے، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تو موت بھی اسی حال میں آئے گی، روح بھی قبض کی جائے گی اسی حال میں کہ ہم اللہ کو راضی کر کے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی فسق و فجور میں گزر رہی ہے، لایانی کاموں میں گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں گزر رہی ہے، نمازوں سے ہم دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہمارا نہیں ہے، تو موت بھی اسی حال میں آئے گی۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے، ہم صدقہ کس حال میں کریں، سب سے بہترین صدقہ کون ہوگا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انت صدق وانت صحیح شحیح، کہ تم صدقہ کرو اس حال میں کہ تم تندرست ہو اور مال کی تمہیں ضرورت بھی ہو، مال کا لالچ ہو کہ مجھے کچھ مال مل جائے، تخشى الفقر وتأمل الغنى، تم محتاجگی کا ڈر اور اندیشہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہو کہ خرچ کروں گا تو اتنا پیسہ چلا جائے گا، میں محتاج بن جاؤں گا،
وَتَأْمُلُ الْغِنَا، اور اس مال کے ذریعے سے آپ کو مالداری کی امید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس حال میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ جب سانسیں نرخرے میں آ جائیں، جاں کنی کا عالم ہو، روح قبض کی جا رہی ہو، اور اس وقت ہم کہہ رہے ہوں لفلان کذا ولفلان کذا، کہ فلاں کو اتنا دے دیا جائے اور فلاں کو اتنا دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وہ مال تو تیرا بچا ہی نہیں ہے، اب تو وہ مال تیرے ورثہ کا ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اب وہ مال تیرا نہیں رہا، اب وہ تیرے ورثہ کا ہو گیا۔ اس گھڑی کے آنے سے پہلے پہلے صدقہ کیا جائے۔ جب ہماری فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو ہم فرشتوں سے درخواست کریں گے تھوڑا سا مہلت دے دو، کچھ تیاری کر لیں، کچھ اللہ کے سامنے رو لیں، اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں۔ قرآن نے بیان کیا ہے سورہ منافقون کے اندر، فرشتوں سے یہ مرنے والا فریاد کرے گا تھوڑا سا مہلت دے دو، میں نیک بن جاؤں گا، نمازیں پڑھوں گا، صدقے کروں گا۔ فرشتے کہیں گے مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے میرے بھائی اور دوستو، ہم سب کو چاہیے مرنے سے پہلے پہلے ہمیشہ تیار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، اعمال صالحہ کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔